ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے ساتھ ہونے والا سانحہ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق پلانٹڈ اور شہرت حاصل کرنے کا حربہ تھا۔ ٹک ٹاکرز اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جانتے ہیں ٹک ٹاک سٹار ذیشان راجپوت سے، جنہوں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ ویڈیو نہیں بنائی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، 14 اگست کو مینار پاکستان پر عائشہ اکرم نامی ٹک ٹاکر کے ساتھ اجتماعی تشدد اور اجتماعی ہراسگی کا جو واقعہ پیش آیا، اس پر سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ ٹک ٹاک پر فالوورز لینے کے لیے، ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے لیے ایک پبلک سٹنٹ کیا گیا اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ غلط نکل آیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹک ٹاک سٹار ذیشان راجپوت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے لیے اس طرح کے سٹنٹ کرنا ضروری ہے۔ میں 2016 سے ٹک ٹاک پر ہوں اور لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانا مطلب یہ ہے کہ فینز اور فالوئنگ لینا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنے ہی ٹیلنٹ سے فین اور فالوئنگ آپ لے سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط طریقہ اپنائیں کہ آپ کو فین فالوئنگ ملے۔ آپ اپنا کانٹینٹ لے کر آئیں، آپ کے ویورز بھی بڑھیں گے، آپ کے پاس فین فالوئنگ بھی ہوگی اور آپ کو لوگ پسند کریں گے۔ آپ نے 14 اگست کو جو واقعہ ہوا وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کو فالو کیا، اس سٹوری کو؟ جی، میں نے دیکھی ہے 14 اگست والی جو ہماری ٹک ٹاکر جو ہیں عائشہ اکرم، ان کے ساتھ جو ہوا ہے۔ جو بھی نالج میں گریب کر سکا ہوں وہ یہ کر سکا ہوں کہ غلطی دونوں سائیڈ ہے، غلطی دونوں سائیڈ ہے۔ سب سے پہلے غلطی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارا اسلام جو کہتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ عورت ذات کی عزت کرنی ہے، مگر اسلام اگر مرد کے لیے ہے تو وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ سر جی، سب سے پہلے تو میں اپنی عوام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست والے دن جو بندہ ریمبو اس کے ساتھ تھا، کیا وہ اس کا بندہ تھا؟ ہسبینڈ تھا؟ کیا وہ اس کا بھائی تھا یا وہ اس کا باپ تھا؟ نہیں۔ اگر یہی بندہ اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کو ساتھ لاتا تو کیا یہ انسیڈنٹ ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر یہ لے کر آتا تو یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آتا، پوری سیکیورٹی کے ساتھ آتا۔ اب 14 اگست والے دن جو یہ واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان میں، اقبال پارک میں، 15 کو میں نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا سے ہی دیکھا ہے کہ 15 اگست کو عائشہ اکرم کی تصویر لگتی ہے، 16 گزرتی ہے، 17 گزرتی ہے، 18 کو ہمارے سامنے آتا ہے 14 کا واقعہ۔ 15، 16، 17 3 دن کیوں لگے؟ تو سوچنے والی بات، جیسے کہ میں نے اپنے بات پہ سٹارٹ میں کہا تھا، غلطی میں ایک کی نہیں کہوں گا، غلطی دونوں کی ہے۔ جیسے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے۔ کافی ایسی ویڈیوز ہیں جن پہ یعنی جسم دکھایا جا رہا ہے، کپڑے اس طرح پہنے گئے ہیں کہ جسم صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس لڑکی کی یعنی جسامت کیا ہے، اور لوگ پسند کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میرے خیال سے وہ ہیں جنہوں نے ان کا دماغ بس وہاں آ کے بند ہو گیا ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یعنی کوئی اچھی ویڈیوز دیکھی جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اس دائرے میں محدود ہو کے رہ جائیں۔ 14 اگست والے واقعے کے بعد یہ ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے، پورے ملک میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، پہلے بھی لوگ بدنامی کرتے ہیں۔ ہر بدنامی میں جہاں پہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک میں جو مذہب ہے اسلام، اس کی بدنامی ہوتی ہے، بیچ میں فساد کی جڑ ٹک ٹاک آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹک ٹاک کو ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، یا پھر جو ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے یا ان پر پابندیاں لگائی جائیں؟ عثمان بھائی، ٹک ٹاک میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ اپلیکیشن ہے۔ اب ٹک ٹاک اتنی ہو گئی ہے نا پوری دنیا میں کہ بچے بھی دیکھتے ہیں، میرے بھتیجے بھتیجی ہیں وہ بھی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ ملکوں میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کچھ ملکوں میں ایسا ہے کہ انہوں نے کیٹیگری بنا دی ہے، کیٹیگرائزڈ اس طرح کر دیا ہے کہ ان کو ویڈیو یا تو اسلامک نظر آتی ہے یا تو ایسی ویڈیو نظر آتی ہے جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی جائے، ویسی ویڈیوز نظر آتی ہیں۔ جیسے فحاش وغیرہ ویڈیو جو ہیں وہ نظر بالکل بھی نہیں آتی۔ پاکستان میں اگر اس طرح چلتا رہا اور عوام ہماری، دیکھیں نا، کافی لوگ گند کی طرف جا رہے ہیں، کافی لوگ وہ اس طرح جا رہے ہیں کہ وہ غلط حرکت کر رہے ہیں، تو پھر جو آج کل ٹک ٹاک بین ہوئی ہے، میں یہی کہوں گا پھر اس کو بین ہی رہنے دو۔ اگر تو آپ لوگ، عوام سے سوال ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک ان بین ہو تو یار کانٹینٹ اچھا بنائیں، اس کانٹینٹ کو لائک کریں جو
بیٹھ کے دیکھی جائے اور اسلام پر انگلی نہ اٹھے. ہم تو کیا ہے, ہم پاکستانی بعد میں, پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم نے تو اسلام کا بول بالا کرنا ہے. ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ قرآن نازل ہونا, ان پہ آیتیں نازل ہونا, ان پہ یعنی جو میسج تھا وہ یہ میسج ہے کہ اسلام 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 اسلام. سورہ الاحزاب ہے, آیت نمبر 59 ہے, اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں, یعنی مسلمان کی عورتوں کو کہہ دو کہ پردے میں رہیں, پردے میں رہیں, اور جب وہ پردے میں رہیں گی تو ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا, نہ کہ ان کو غلط طریقے سے دیکھا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. میں سب سے یہی کہوں گا کہ یار اسلام کا بول بالا کریں. اسلام کا بول بالا اگر ہماری طرف سے ہوگا نا تو ہمارے ملک کا نام بہت اوپر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.